9 ذی‌الحج کے بعد کل کا جو دن آنے والا ہے، یہ بھی ان 10 دنوں کے اندر سب سے، یعنی جو ذی‌الحج شریف کے پہلے 10 دن ہیں ان میں سب سے عظمت اور برکت والا دن جو ہے وہ 10 ذی‌الحج کا ہے۔ چونکہ اس دن روزہ تو نہیں ہے، روزہ رکھنا تو منع ہے، لیکن اس دن کو جو عظمت اور فضیلت بقیہ تمام ایام پہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ بندہ اس دن وہ عمل چھوڑ کے بقیہ کوئی عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس عمل پہ خوش ہوتا ہے کہ جس عمل سے اس دن کو نسبت ہے۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ قربانی والا۔ قربانی اگر اس کے معنی کو اگر دیکھیں تو یہ معنی ہی بتاتے ہیں کہ یہ عمل کتنا عظیم ہے۔ قربانی بنا ہے قربن سے، اور قربن کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے قریب ہونا، کسی کی قربت کو اختیار کرنا۔ تو قربانی کو قربانی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ قربانی کرنے والے کو سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ قربانی کرنا یہ ایسا عمل ہے، اور آپ نے گزشتہ جمعہ بھی سنا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس دن کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا کوئی کہے کہ میں سونا خیرات کر دوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنا سونا ہونا یہ ناممکن ہے۔ بالفرض اگر کوئی اکٹھا کر بھی لے اور وہ خیرات کر دے اخلاص کے ساتھ جس میں ریاکاری دکھاوا کوئی نہ ہو، اب تصور کرو کہ احد پہاڑ جتنا سونا وہ خیرات کرنے کی حالت کیا ہوگی اور صورت کیا ہوگی۔ اتنا سونا خیرات کر دے پھر بھی وہ بندہ اس عمل کا ثواب نہیں پا سکتا کہ چند ہزار کا جانور خرید کے اس کے گلے پہ چھری چلانا اللہ کی رضا کے لیے جتنا اس عمل پہ ثواب ہے، اتنا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر کے بھی ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ اس دن دیگر صدقہ خیرات کرنے کا اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس دن جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے۔ احراق دم جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس پہ رب ذوالجلال اس جانور کے خون کے پہلے قطرے زمین پہ بعد میں گرتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔